کوئی وطن پرست ہے، وطن کی محبت کی وجہ سے کوئی نیک کام کر رہا ہے، اس کا وہ کام وطن پرستی کے کھاتے میں جائے گا، خدا پرستی کے کھاتے میں نہیں جائے گا۔ کوئی قوم پرست ہے، اپنے قوم کی محبت میں کچھ کر رہا ہے، تو اس کا وہ نیک کام قوم پرستی کے کھاتے میں جمع ہوگا، خدا کی پرستش کے لیے نہیں۔ یہ ہے موٹیو کا فرق، اور یہ ہے موٹیو کی اہمیت، اور اس کا تعلق ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخر۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 اشخاص کا معاملہ پیش ہوگا۔ ایک وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا، دنیا میں شہید سمجھا جا رہا۔ ایک وہ تھا جسے اللہ نے علم بہت دیا تھا، اور اس نے علم کو پھیلایا، خوب پھیلایا۔ اور ایک وہ جس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی، اس نے دولت جو ہے نیکی کے کاموں میں، بلائی کے کاموں میں، غربا یا عامہ مساکین کے لیے خرچ کیا۔ اب اللہ پوچھے گا ان شہید صاحب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں صحت دی تھی، جسمانی قوت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے قتال کیا اور اب بھی جان دے دی۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، انک قد قاتلت لیقال جری، تو نے تو یہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے کہ تیری شجاعت کا ڈنکا بن جائے، تیری جرأت کی شہرت ہو جائے۔ وقد قیلا، وہ کہا جا چکا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور عہدے منہ گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال۔ یہی حشر ہوگا اس عالم کا، تو نے وہ نیکی کا کام کیا تھا، یقال عالم، کہا جا چکا دنیا میں، ڈنکا بج چکا تمہاری شہرت کا۔ اب اس میں نوٹ کیجئے، اگر کسی عالم کے علم کا ڈنکا بج جائے، اس کی اپنی نیت وہ نہیں تھی تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، یہاں معاملہ نیت کا ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ میرے علم کی سوغت ہو جائے، میرے ہاتھ چومے جائیں، مجھے نذرانے پیش کیے جائیں، تو پھر وہی حشر اس کا ہوگا کہ عہدے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہی حشر اس سخی کا ہوگا جس نے سخاوت کی تھی، جس کی سخاوت کے ڈنکے بج گئے تھے، کبھی یہی حشر ہوگا۔ تو انما الاعمال بالنیات، اور یہاں نیکی کی بحث میں سب سے پہلے ولکن البر بر من آمن باللہ والیوم الآخر، اب جو والملائکۃ والکتاب والنبیین، ان تینوں کو جمع کر لیجئے، اس سے مراد ہے نبوت اور رسالت۔ ملائکہ وحی کا ذریعہ ہے جو انبیاء تک لے کر آتے رہے، اس وحی کا جو ریکارڈ مرتب ہوا وہ کتابیں ہیں، اور جن پر وہ وحی آئی وہ نبی ہے۔ ان تینوں کو جمع کر لی، رسالت، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالرسالت۔ اب اس کا تعلق کیا ہے نیکی کے ساتھ؟ یہ ذرا گہری بات دیکھیے۔ نیکی کا جذبہ بھی جو انسان کے پیشنز ہوتے ہیں، وہ اندھے بہرے ہوتے ہیں، پیشنز، جذبہ، نیکی بھی ایک جذبہ ہے۔ کبھی یہ جذبہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی بنا دیتا ہے، جیسے رہبانیت، ترک دنیا، شادی نہیں کروں گا، گھر گھرستی کا بٹھیرا مول نہیں لوں گا، بس اللہ سے لو لگاؤں گا۔ ظاہر بات ہے جس نے بھی فیصلہ کیا نیکی کے جذبے کے تحت کیا نا، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا اکثر و بیشتر پھر حرام کاری ہوئی۔ آپ عیسائیت کی جو ہے ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم، اس کا مطالعہ کیجئے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ بظاہر راہب خانے ہیں، راہب اور راہبائیں رہتی ہیں، اور ان کے تہ خانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان ہو جاتے۔ یہ نیکی کے جذبے نے بدی کو جنم۔ حضور کے ساتھ ایسا ہوا، 3 اشخاص آئے، انہوں نے حضور کی ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگاتے، آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے۔ اب جو کچھ انہیں بتایا گیا، حضور کی زندگی کھلی کتاب تھی، بتا دیا گیا اتنا عرصہ جو ہے آپ رات کو تہجد پڑھتے، بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھتے۔ انہوں نے اسے کم فتقالوہا، قلیل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے، ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہو۔ لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کی کہیں توہین بھی نہ ہو جائے، کہا جی انہیں تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو معصوم ہی ہے، ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں، اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہہ دیا قد غفر اللہ لک ذنبک ما تقدم منہا وما تاخر، اللہ نے تو معاف کر دی اگلے پچھلے سارے گناہ، میرے لیے یہ کافی۔ ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا، اپنی قبر بستر سے نہیں لگا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا، کبھی افطار بھی۔ تیسرے نے کہا میں کوئی شادی بیاہ نہیں کروں گا، ایک حقیر میں نہیں پڑھوں گا۔ حضور کو خبر ہو گئی آپ نے طلب، اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے کہ جو حضور سے بالکل متوقع لے، واللہ انی لاتقاکم واخشاکم، خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، لیکن میرا طریق یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں کی ہے، متعدد ازواج میرے گھروں میں ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرا امت ہی نہیں۔ تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کو جنم دے سکتا۔ ایک صحابی، نوجوان صحابہ میں سے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان، بہت بڑا جری، سپہ سالار، بہت بڑا حکمران،
حضرت عمرو بن العاص بیٹا نہایت زاہد و عابد، مرتاس راہد مرتاس، ساری رات کھڑے ہیں بستر سے کمر ہر روز روزے سے۔ یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے طلب فرمایا، یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، اے عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے، یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو، ہر روز روزہ رکھ؟ کیا کہہ سکتے تھے؟ بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو ہے۔ فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو، فإن لزوجک علیک حقا وإن لزورک علیک حق بل إن لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق، تمہاری بیوی کے بھی تم پر حقوق۔ ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا تم ہمیشہ میلی کچیلی رہتی ہو، کبھی ہم نے تمہیں کسی اچھے لباس میں کس کوئی جسے سنگھار کہہ دیتے کہ یہ بھی نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا غرض ہے، تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی غرض ہے ہی نہیں، میں کس کے لیے بناؤ فراق کر؟ یہ بھی الفاظات۔ فرمایا حفظ بک، میں کو کرتا، میں روزے بھی رکھتا ہوں لیکن نہیں بھی رکھتا، میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سوتا بھی، میری بیویاں ہیں متعدد، تو میری سنت اگر تم نے چھوڑ دی تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو سمجھ، نیکی کا ایک ماڈل بھی سامنے رہنا چاہیے جس میں توازن ہو، اعتدال۔ انبیاء وہ توازن پیش کرتے ہیں اپنے کردار اور شخصیت کے ذریعے سے۔ وہ جو فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک اچھا نمونہ ہے، یہ نمونہ معتدل متوازن ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور ہمارے مابین تشریف فرما ہوتے تھے، پیار اور محبت کی باتیں بھی ہوتی تھی۔ حضور ہمارے ہاں کے جو ذرا زیادہ دیندار، جنہیں زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے، وہ کرخت مزاج کے گھروں میں بھی معلوم ہوا داخل کیا ہوا قیامت آ گئی ہے، تو اس طرح کا نہیں تھا معاملہ، بیویوں کی دل جوئی، ان سے محبت اور پیار کی بات ہے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور پیار و محبت کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، اذان کی آواز آتے ہی ایسے ہی اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں کہ ہم کون ہیں۔ یہ توازن پیدا کرو، ترک دنیا نہیں، دنیا میں رہو اور پھر وہ کردار پیش کرو جو محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پیش۔ دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا اس معنی میں دنیا مقصود نہ بن جائے، مطلوب نہ بن جائے، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ تو یہ ہے اس نیکی کی بحث میں ایمان بالرسالت کا باب۔ اب آگے چلتے ہیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دیتا ہے وہ اپنا مال، یا دیا اس نے اپنا مال اس مال کی محبت کے باوجود، علی الرغم، جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی اللہ کی محبت میں وہ مال دیتے ہیں، یہ غلط۔ جو بحث ہو چکی ہے، موٹیویشن تو ان کی درست ہو گئی، ایمان باللہ ایمان بالآخرہ سے، اب آگے اس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عربی میں کسی کی محبت میں کوئی شے آئے تو فی یا لام آئے گا، علی آتا ہے مخالفت کے لیے، علی الرغم، مال محبوب ہے کس کو نہیں ہے؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ انسان کی سرشت کو اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ وہ فرما رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، مزین کر دی گئی ہے انسانوں کے لیے محبت بیویوں کی، بیٹوں کی، اور ڈھیروں مال کی، سونے کی اور چاندی کی، اور گھوڑے وہ کہ جو پیڈگری والے ہوں اور جو بہت اعلیٰ نسل کے ہوں، خیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، اور مال ہو، بھیڑیں بکریوں کو گلے کے گلے ہو، اور گائے اور بیل ہو، اور یہ ساری چیزیں محبوب ہے۔ اس محبت کے خلاف عمل کرتے ہوئے مال خرچ کرنا تبھی تو مجاہدہ ہے۔ تو جیسے اردو میں ہم علی الرغم کہتے ہیں، علی الرغم، باوجود اس کی محبت کے وہ خرچ کرتے۔ اب یہاں جو اصل لوٹ کرنے کا نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام کا جو نظام ہے دنیاوی، اس میں ایمان کے بعد پہلی شے نماز ہے۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا محاسبہ نماز کا ہو، اور جب ہماری مسجدوں کے اندر لکھے ہوتے تھے فارسی کے اشعار، روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گی۔ ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی۔ اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائے گا؟ اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں اپنے ڈھانپ لے، جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے، الا یتغمدنی ربی برحمہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑے جرأت کا معاملہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی، ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں، قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے، اور انما انا بشر مثلکم۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ
رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے، لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ تو پھر دائی ہے، اودھی ہے، دکھ ہی دکھ۔ میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا۔ اس وقت اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج۔ اب اس اعتبار سے غور کیجیے، دکھ دو قسم قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا، دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتے، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہے، وہ کوئی آفت سماوی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے فوج جو قصبہ تھا گجرات اسٹیٹ کا، انڈیا کا پورا ختم ہو گیا، اس میں بہت سے مسلمان۔ جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ زلزلہ آ گیا کہ کوئی اور طوفان آ جائے گا، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں، مشرقی ساحل پر بار بار طوفان آئے، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہے، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے۔ اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت ارضی ہو یا آفت سماوی ہو، زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے، طوفان آ گیا ہے، کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے۔ آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی، بہت بڑی سلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا موقع، بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہی آتی رہی بس۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی تقسیم کیجئے، یہ ناگہانی تکلیف، ناگہانی مصیبت، یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی۔ ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر، انفرادی شخص، آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے۔ یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا، جیسا کہ زلزلہ ہے، یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز آ گئے ہیں۔ اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں اس پچھلے سال جو بہت بڑا فلڈ آیا تھا، بڑی تباہی آئی۔ تو یہ آفت سماوی، یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی بڑی مقدار میں اور تعداد میں لوگ متاثر، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے، ہزاروں آدمی مارے جاتے۔ اس شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت ارضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو فائشتے، اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم نہ کریں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، what cannot be cured must be endured۔ جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی۔ بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کے بتائے گا نہیں بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں ہے، اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا۔ تو what cannot be cured must be endured۔ لہٰذا ان آفت سماوی و عرضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو، اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے۔ عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے، کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کانٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت، گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا، اس کو جھیلنا آسان بنا، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمت جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت ہو، جھیلنا ہو، تحمل۔ ابھی بٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے، میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہے، اللہ بہت متحمل، وہ ذرا سا یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے، نہیں نہیں وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیل۔ لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور عرضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طور پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی، ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اسی طرح، جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے، یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا پھنسا نہیں ہے تو اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ، اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ، لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب اللہ کی طرف سے ہے
تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی ہے، تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا۔ فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے۔ جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر نہیں دے پائے، وہ تو سمجھتا ہے تم بڑا ظلم ہو رہا ہے، یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے ٹیکہ لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے۔ اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کبھی آ جائے گی، وہ سہار لے گا اس کو، وہ برداشت کرے۔ اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، اسے اب کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا سر تسلیم خم، اے اللہ ہم قبول کرتے، رضا، ہر حال میں تیری رضا پر راضا، جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بصر و چشم سے تسلیم و رضا، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے۔ بے نیازی تیری عادت، اس میں اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا، تسلیف کی خو ڈالیں گے، عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ ہر ساقی ماریخ کہنے الطافس، یہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کوئی ڈال دے اس کا لطف و کرم رہے۔ یہ مقام رضا ہے، یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس۔ اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر تکالیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو مقام رضا ہے، یہ اس کے لیے قند ہے، یہ اس کے لیے چینی ہے، یہ اس کے لیے شہد ہے، یہ اس کی تلخی کو ضائع کر دینے والی شیء ہے کہ اللہ تیری رضا پر راضی و رضائے رہوں۔ اب اس کے ضمن میں سمجھئے، یہ تو اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کی 3 کیفیات ہو سکتی ہے، کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آ رہی۔ سب سے پہلی شے ہے، اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سن لیجئے پہلے ترجمہ۔ سورہ تغابن نے فرمایا ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر اللہ کے اذن۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے، اس کے دل کو سکون عطا کر، وہ راضی برضائے رب، اس میں شکوہ نہیں رہتا، اس میں شکایت نہیں، اس میں تلخی نہیں ہوتی، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے، نہیں۔ یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے نا، اندر ہی اندر وہ جو پیچ کھا رہا ہے، اس صفحے سے نجات۔ برو کشیف سے پیچا کے ہستمود مرارا، سے ابلہا کے مقام رضا کشوز مرا۔ یہ پیچ کھانا جو ہے، پیچا کے ہستمود، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے۔ کتنے بڑے بڑے عقدے میرے حل ہو گئے اس مقام رضا سے، سے ابلہا کہ مقام رضا کشور میرا، میرے تم بہت سے اپنے اس سے حل ہو۔ اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی، لیکن اب اس کو 3 حصوں میں تقسیم۔ پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر، آزمائش میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو، اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں، اللہ تو ظالم، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ۔ کہیں ایسا تو نہیں، میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری وجہ سے، یہ سمجھ کے کہ اللہ کی عرض سے آئی۔ یہ سب جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو، اور اس صبر کے نتیجے میں 2 اور باتیں پیدا ہوتی۔ یہ مضامین علیحدہ علیحدہ روس کے اندر آتے رہے ہیں، لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جائے۔ 5ویں کا امتحان پاس کر لیا، 6ٹھی میں جائے گا، اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں میں جائے گا، 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں۔ درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش۔ جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے جائیں گے، آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا۔ ایک وقت میں ایم اے کا امتحان بھی آپ کو لینا ہوگا، ایک وقت ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھے، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرا کرے آپ سے، وہ بھی قتلہ ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی۔ اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، بولے یبلی المؤمنین منہ بلاء حسن، اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہی معنی ابتلا کے، ابتلا یبتلی آزمانا ہے۔ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھار لو، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے۔
لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا ہی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت موجود، تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات کے ہیں، آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اجتماعی طور پر بھی، اور ایک اس کا اور بھی اہل ایمان پر اس طرح کے ابتلاء و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں لے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دیتا ہے۔ گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟ یہاں کی سزا کیا ہے؟ جھیل لی آپ کو، بخار آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چلیے 3 مہینے آپ بستر پر پڑے رہے نا، اور کیا ملا؟ کچھ نہیں نہیں، لیکن یہ کہ آخرت کی سزا ملتی، بہت حسین، لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ ان جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہے، ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے حضور کی ایک حدیث ہے، اس کا متن مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر، کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لی ہے، یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے، پاک کر دیا جائے۔ جیسے آپ کے معلوم ہے دھوبی جو ہے کپڑے کو مٹی میں چڑھاتا ہے، گرم پانی میں ڈالتا ہے، نکالتا ہے تاکہ اس کا میل نکلے، اس کے آگے پرستا بھی ہے ذرا اس کو، تاکہ وہ میل اچھی طرح چھٹ جائے اس سے۔ اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائیں، دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھل جائیں، تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے۔ اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہو؟ ہمیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة الفجر بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین۔ تعارف قرآن کے ضمن میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا اجمالی عقیدہ کیا ہے۔ یہ 3 جملوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن اللہ کا کلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور تیسرے یہ کہ یہ مکمل محفوظ شکل میں موجود ہے بنوعاً، اس میں نہ کوئی تحریف ہوئی ہے نہ کوئی تبدیلی ہوئی۔ یہ کم سے کم 3 اجزاء ہیں ہمارے عقیدے کے قرآن مجید کے بارے۔ لیکن اب اس کی کچھ علمی توضیحات۔ سب سے پہلے یہ کہ کلام ہونا اس کا اللہ کا کلام ہو، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ لکھی ہوئی شکل میں پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی صورت میں دی گئی، اور قرآن مجید کی تنزیل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے وہ ایک مختلف صورت میں ہوئی۔ اس کو قرآن مجید خود اللہ کا کلام قرار دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 6، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ يَسْمَعْ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ جب ہجرت کے 9ویں سال آخری وارننگ دی گئی تھی مشرکین عرب کو کہ اب صرف تمہیں چند مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، اس دوران میں آخری فیصلہ کر دو اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں، اس لیے کہ اس کے بعد مشرکین عرب کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی، جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ
جب یہ مہلت ختم ہو جائے تو ان مشرکین کا قتل عام۔ اس کی وضاحت پھر جب سورہ توبہ ہم پڑھیں گے تو اس وقت ہوگی۔ اس وقت یقیناً ذہن میں کچھ اشکالات آئیں گے، لیکن اس وقت اس ضمن میں تفصیلی بحث کا موقع نہیں۔ اب اس میں ایک استثناء رکھا گیا کہ ایک مشرک ہے، وہ چاہتا ہے کہ اتنا بڑا چیلنج جو ہمیں دے دیا گیا تو ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم آئیں، آپ کے پاس بیٹھیں، کچھ دن رہیں، اللہ کا کلام سنیں، آپ کیا بات منوانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا دلائل ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھے، اس کا ہمیں موقع ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اے نبی اگر ان مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْ، اسے پناہ دیجیے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن، ثم ابلغہ مأمنا، پھر یہ بھی نہیں کہ اسی وقت اسے کہا جائے کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، نہیں، پھر اسے اس کے امن کے مقام پر پہنچا جا۔ یہ جو آیت ہے اس میں لفظ کلیئر آ گیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اب اسی دل کے اوٹ میں پہاڑ والا مسئلہ ہے، ٹپ آف آئس برگ، اس کے نیچے وہ کتنا بڑا تودہ ہوتا ہے۔ کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ بڑا مسئلہ گہرا ہے، اور علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات کے مابین کیا ربط و تعلق ہے۔ آیا صفات ذات کا جز ہے، جزو لا ینفک ہے، حصہ ہے، یا یہ زائد بر ذات، جس کو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ یہ ہمارے علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ اس میں متکلمین کا جو تقریباً اجماعی فیصلہ ہے وہ دو لفظوں میں آقا لا عین ولا غیر۔ اللہ کی صفات نہ تو اس کی ذات کا عین ہے، نہ اس کی ذات سے غیر، بہت پیچیدہ شکل ہے، اور یہ بھی اس وقت کا میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف کسی اور موضوع کے لیے صرف حوالے دے رہا۔ بہرحال قرآن مجید کا جو تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، وہ اس مسئلے سے بخوبی واضح ہو جائے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو صفت ہے، اور صفت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذات باری تعالیٰ سے جدا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ذات کا جزو لا ینفک۔ کچھ اسی طرح کا تعلق ہے قرآن مجید کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، لیکن یہ مسئلہ قرآن مجید میں خود بیان ہوا، اور سورہ حشر کی آیت میں تو یہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی عظمت کو یوں بیان کیا، وہ عظمت کما ہیا، جیسے کہ وہ فی الواقع ہے، اور جس کا کہ گویا کہ پورا ادراک ہمارے لیے اپنی بہت سی محدودیتوں کی وجہ سے ممکن نہیں، لیکن ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں، تدبر کریں، سمجھیں۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگرچہ بتمام و کمال عظمت قرآن کا فہم ان کے لیے ممکن نہیں، کسی درجے میں تو کچھ انعکاس اس کا ہو جائے، کچھ اندازہ ہو جائے، انسان اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے اس کی مناسبت سے کسی درجے میں عظمت قرآن کا اندازہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو سامنے رکھے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 کو سمجھنا ہوگا، اسی اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے۔ وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر طلب فرمایا 30 راتوں کے لیے، جس میں بعد میں 10 کا اضافہ کر کے وہ ایک 40 رات کا ایک کورس بنا، دن رات، اس موقع پر جو مخاطبہ الہی، مکالمہ الہی سے مشرف ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی آتش شوق بھڑکی، اور انہوں نے بڑی جرت کر کے یہ درخواست کر دی، رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما، مجھے موقع عنایت فرما، میں تجھے دیکھ سکتا۔ یہ ان کی وہ آتش شوق کا مسئلہ ہے، لیکن جواب کیا ملا؟ لن تران، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانا فسوف تران۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھانے کے لیے کچھ مشاہدہ بھی کرانا تھا۔ فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، البتہ اس سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے۔ یہ اگلی الفاظ کے اندر وضاحت ہے، میں یہاں پہلے سے بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔
اگر وہ پہاڑ ہماری اس تجلی کو، تجلی کسے کہتے ہیں؟ جلا، روشنی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خاص اس کے نور کا جب پرتو ہوتا ہے کسی شے پر وہ اس کی تجلی ہے۔ ہم اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالیں گے، اگر وہ اس کو جھیل جائے